سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پھر دوسری مرتبہ یہ فرمایا کہ ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اب یہ مجالس تو بالکل تو باقی اور آج کی دین رہ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سے اس رجس کو بیان کیا جائے کہ رجس اور طہارت ہوتی کیا ہے، اور جو فرمائے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اس میں تفصیل سے بحث ہو جائے۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جملہ میں ضرور کہوں گا کہ جس سے رجس دور ہوگا وہ کتنا کامل ہوگا انسان، جو اپنے سے رجس دور رکھے وہ خود کتنا کامل ہوگا جس سے اللہ رجس دور رکھے۔ اللہ جانے وہ بس وہی جانے وہ اس کی نظروں میں کتنا کامل فرد ہوگا، کتنی کامل وہ ذات ہوگی جس نے اپنے ارادے کو منحصر کر دیا ان سے رجس دور رکھے۔ خدا جانے وہ کیسے ہوں گے۔ تو اس کی تھوڑی سی بات کہہ کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سئل عن لقمان، ایک لقمان حکیم گزرے ہیں، نام سورہ لقمان بھی ہے، اور تھوڑی سی حکمت بھی پیدا کیا گیا، بس اتنا کافی ہے۔ سئل عن لقمان، لقمان سے پوچھا گیا من الانسان الکامل، انسان کامل کسے کہتے ہیں؟ اچھی بات ہے، یہ اچھی باتیں سنانا ضروری ہے۔ سئل عن لقمان، لقمان سے پوچھا گیا کہ انسان کامل کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے جو فرمایا میں بیان کرتا ہوں۔ اخلاقی شیخ نے کیا کہا، ربانی شیخ نے کیا کہا، روحانی شیخ نے کیا کہا، وہ پھر لمبی ہو جاتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، اب میں نہیں پڑھتا چاہتا، آپ پریشان ہیں۔ تو سئل عن لقمان، لقمان سے پوچھا گیا من الانسان الکامل، انسان کامل کون ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کامل وہ ہے من صادق لسان ہو، جس کی زبان سچی ہے۔ دادے وہ زبان کیسی ہوگی جس میں سچی سچ، من صادق لسان ہو، جس کی زبان سچی ہو، من صادق جنان ہو، جس کا دل سچا پر ہوتا ہے۔ زبان کی سچائی اور ہے، دل کی سچائی اور نہیں فرمایا۔ اس کا مقصد ہے دل بھی جھوٹا ہو سکتا ہے اور زبان تو جھوٹی ہو سکتی ہے۔ من صادق لسان ہو، جس کی زبان سچی ہو، من صادق جنان ہو، جس کا دل سچا ہو، من صادق دماغ ہو، جس کا دماغ سچا ہو، جس کا ابھی ویسے جس کا دماغ سچا ہو، من صادق روح ہو، جس کی روح سچی ہو۔ میں کہا کہ 4 چیزوں کے بارے میں کہا، دل کی روح سچی ہو، تو انہوں نے کہا سکا یہ ذرا تشریح تو فرمائیں، یہ سچائی کی تشریح کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ زبان کی سچائی یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے پاک ہو۔ زبان سچی ہو تو انہوں نے کہا کہ زبان سچی ہو تو اس کا کیا ہے، فرمایا کہ صدق اللسان تطہیرہ من الکذب، زبان کی صداقت یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے پاک ہو۔ زبان کی صداقت ہے کہ وہ جھوٹ سے پاک ہو، ٹھیک ہے۔ صدق الجنان تطہیرہ من الریب، دل کی صداقت یہ ہے کہ وہ شک سے پاک ہو۔ بات تو بہت بڑی ہو گئی ہے، اگر کسی وقت بھی شک آیا دل پاک نہیں ہے، کبھی بھی شک آ گیا تو دل تو پاک نہ ہوگا، اگر شک چیٹی کی طرح چلتا ہے تو پھر تو گیا نہ مل۔ معلوم ہو گیا کہ اس کی دل جو
جو ہے وہ بھی سچا ہو. صادق دماغ ہو، اس کا دماغ سچا ہو. صدق الدماغ تطہیرہ من الوہم. دماغ کی صداقت یہ ہے کہ وہ وہم سے پاک ہو. وہم پانا، وہم سے واہمہ کیا ہوتی ہے؟ لمبی پیش ہو جائے. تو وہم سے پاک ہو. تو آخر میں کہا کہ صدق الروح ہے، روح کی صداقت یہ ہے تطہیرہ من الشرک. روح کی طہارت یہ ہے، صداقت یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو. جب شرک سے پاک ہوگا نا، شرک سے پاک کروایا. یہ تینوں جو یہ طہارتیں ہیں، اما طہارات الثلاثہ الاولی، یہ پہلی جو تین ہیں، لا تفید بدون الاخر. یہ چوتھی جو ہے، چوتھی شرک والی، جب تک یہ نہیں ہوگی پہلی تین طہارتیں فائدہ بھی نہیں دے گی. اگر روح میں شرک نہیں ہے تو پھر تینوں چیزیں فائدہ دیں گی. تو معلوم ہو گیا سب سے بڑا جو ہمارا سب سے بڑا تصور ہے نجاست کا، اس کو شرک ہے. معلوم کہ جو مشرک ہے سب سے بڑا نجس ہی وہی ہے. منطق کی طرف ہم بحث باتیں بناتے ہیں آہستہ آہستہ کہ طہارت کی ضد نجاست. نجاست جسے نجس ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نجاست. طہارت کی ضد نجاست. اب علماء نے کہا کہ نجاست کسے کہتے ہیں؟ اب نجاست کی جو تعریف ہوئے جو میں آپ صاحبان پاک تشریف رکھتے ہیں، اب میں اسے تھوڑا ایک دو لفظوں میں پھیلاؤں گا، سمجھنا پھر آپ نے. ہر وہ نجاست کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ ناپسندیدہ چیز، ہر وہ ناپسندیدہ چیز کسی طرح سے بھی آ کے اس انسان کو چمٹ جائے، اسے نجاست کہتے ہیں. میرے خیال ہے صحیح سمجھ رہے ہیں. میں پوری کتاب میں نے دہرا دی. اب دیات کی کتاب کا خلاصہ میں نے دیا. کسی طرح سے، صحیح کسی طرح سے. اس کسی طرح میں کیا کریں گے؟ اس میں کسی کا دباؤ بھی آ سکتا ہے، کسی کا لالچ بھی آ سکتا ہے، اپنی غفلت بھی ہو سکتی ہے، لاعلمی بھی ہو سکتی ہے. کتنی کتنی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. وہ ناپسندیدہ چیز خود پسند نہیں کرتا تھا، کسی نے کروا دی، لالچ دے کے، رشوت دے کے، دباؤ سے، خوف سے، کئی باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی کسی طرح سے جو اسے چمٹ جائے اسے نجاست کہتے ہیں. حکما اسی لیے حکما کی بات ہو رہی ہے. حکما کو ایسی نہ ہو، حکما کہتے ہیں کہ جو بیماری لا علاج ہو اسے بھی نجس کہتے ہیں. کیونکہ وہاں کی چمٹ جاتی ہے. حکما سے بھی جو ٹھیک نہ ہو وہی تو نجس ہوتی ہے. لیکن وہ کیسا نتیجہ ہمیں ملا؟ جو حکما سے بھی کوئی بیماری ٹھیک نہ ہو اسی کو نجس کہتے ہیں. تو پھر نجاست کو دور کرنے کے لیے اللہ کو کوئی ایسا قابل حکیم بھیجنا ضروری ہے. ایسا حکیم ہو، ایسا اچھا. اور آ کے نسخہ بھی ہم اتنا بڑا بنائے، زیادہ نسخے لکھنے والا حکیم نہیں ہوتا. تو بیٹھے مجھے معاف کیجیے، جو لمبے لمبے نسخے لکھے وہ حکیم نہیں. خیر الکلام ایک کلام و کلام، اچھا کلام ہوتا ہے جو تھوڑا ہو اور بات دلیل ہو. بس ایک لفظ کہہ دے اور
انما المشركون نجس. یہ نجس کیوں ہے؟ وہ کافر نجس کیوں ہے؟ مشرک نجس کیوں؟ اس لیے نجس ہیں کہ پیدا تو فطرت اسلام پہ ہوتے ہیں، بنیادی طور پر تو وہ اسلام پر ہیں، لیکن وہ مشرک کیوں ہو گئے، نجس کیوں ہو گئے؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بنیادی طور پر تو اسلام کی فطرت میں ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کچھ والدین بھی نجس بنا دیں گے. کسی کو طبیعت کہتے ہیں. مسلمان کا بیٹا کیوں مسلمان ہوگا؟ مسلمان کا بیٹا مسلمان ہوگا. میرے خیال میں لمبا بلند سلمان پڑھنے آگے اسی وجہ سے کفر اور شرک کو نہ جا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی جو آگے کسی کو چمٹ جائے یا چمٹا دی جائے، وہ یہودی چمٹا دیتے ہیں، وہ جو چمٹا دی جائے اس کو کہتے ہیں نجاست. اب جناب نجاست کی دو طرح کی نجاستیں، دو طرح کی نجاستیں. ایک نجاست ہے ظاہری مادی حصی، ایک ہے نجاست شادی ظاہر مادی جو محسوس ہونے والی، حصی محسوس ہونے والی. ایک یہ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے غیر مادی باطنی نجاست اور ظاہری نجاست. جب دو نجاستیں ہیں باطنی اور ظاہری، تو اللہ نے بھی ان کے مطالبات بھی جو پاک کرنے والے ہیں وہ بھی ویسے بنائے. اور یہ فرما رہے ہیں میرے ساتھ میرے خدا کے سامنے. اب جیسی نجاست ہوگی ویسے مطہرات بنانے ضروری ہے. مطہرات کے معنی پاک کرنے والے. وہ جو پاک کرنے والے ہوں گے، پاک کرنے والے جو ہوں گے وہ بھی کیسے ہوں گے؟ جیسی نجاست ہوگی ویسے مطہرات ہوں گے. اسی لیے سب سے زیادہ نجاست جو ظاہری نجاست ہے، کہ جتنے حرام جانور ہیں ان کی ہر شے حرام ہے، ہر شے نجس ہے. حرام جانور کی ہر شے نجس. انسان جو ہے اس کے جتنے زراعت وغیرہ جاتے، یہ کون کیا نجس؟ یہ کیا ہے مادی، یہ کیا ہے ظاہری، یہ کیا ہے حصی. اسی طرح حیوانات کے اسی طرح اور چیزیں ہیں کہ جو نجاسات کو پھیلانے والی ہیں. جب نجاسات اتنی ہیں تو پھر اللہ نے بھی ان کے مطہرات بھی ایسے بنایا جو حصی ہیں. سب سے پہلے مطہر بنایا پانی. پانی کو کتنی کثرت دے دی، جہاں اور فائدے ہیں وہاں مطہر بھی ہے. پینے کے فائدے ہیں، باقی سارا نظام اس پانی سے چل رہا ہے، لیکن اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ پاک ہم ہوتے ہیں. غور نہیں کر پائے اتنی فاضل پانی رکھا ہے، کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے پاک تھا ہی تیری نماز نہیں پڑھی. نماز کی بات یہ کرنا ہے، پھر آیا نماز کی طرف. مطہرات کیا ہے؟ پانی. سرکار دوسری مطہرات کیا بنائی؟ اپنا پانی بنایا. یہ بھی حصی مطہر ہے. پاک خود پاک بھی ہے اور مطہر کے معنی پاک کرنے والا. یہ لفظ ہے عربی کی مطہر، پاک مطہر ہو گیا. یہ ایک پانی ہو گیا اور ایک آگ ہو گئی. آگ بھی پاک کرتی. اس کے بعد آیا سورج، یہ بھی پاک کرتا. خدا نے کہاں تک نظام سورج بنایا پاک کرنے کے، جہاں اور کافی باتیں ہیں اس میں سورج کو بھی پاک بنایا اور اس میں مٹی کو بھی پاک بنایا.
मैं जुमला क्यों न कह, क्योंकि ये किन के लिए है? मुताहरात, हिस्सी नजासात के लिए हिस्सी मुताहरात पढ़ाए। जब हिस्सी मुताहरात में तुराब आती है, अब तो समझ लीजिएगा, मुझे क्यों ज्यादा कहना भी ना पड़े, जब हिस्सी मुताहरात में तुराब आके पाक करती है, तो मेरा भूत तुराब कैसा नहीं? मुताहरात में जितने उनके मुकाबले में कितनी यकीन फरमाए, पानी की कसरत नजासत से मुताहरात ज्यादा, नजासत के मुकाबले में सूरज मुताहिर है, या इसका पाक करने वाला इसकी कुव्वत से ज्यादा मालूम होता है। मुताहिरात की कुव्वत का ज्यादा होना अजले इलाही, निज़ाम इलाही भी है और आदले इलाही भी है, ताकि कोई ओज़र ना कर सके। मालूम होता है कि जितने जितने निजासात बनाए हैं उनके लिए ज्यादा ताकत, मुताहिर की ताकत ज्यादा होती है। ठीक हो गया, इसलिए इनको बनाया। अब ये तो थी ज़ाहिरी नजासात, अब आ जाती है बातिनी नजासात। अब आपको एक लफ्ज़ कह के बात आगे बढ़ते हैं। जब बातिनी नजासात बनती है तो बातिनी नजासात में जो गैर हिस्सी है, महसूस होने वाली नहीं है, बातिनी जो भी गैर मानती है, उनमें दो लफ्ज़ कह के आगे बढ़ते, वो उनमें आता है बोस और निफाक, यानी हुक्मों का ईमान और बोसों का निफाक। बातिनी निजासत बोस और दूसरा क्या है? निफाक। जब ये दो चीजें हैं, तो निफाक है, तो फिर मुताहिर भी तो दो होने चाहिए। एक मुताहर को तवल्ला कहते हैं, एक को तवल्ला। तवल्ला तबर्रा फुरू नहीं, मुताहिर है। गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग खाता, वजूद ही नहीं रहता, वजूद ही नहीं रहता, यार लकड़ी का वजूद ही नहीं रहता। मोहब्बत ऐसे खा जाती है, वजूद ही खाता। चलो जी मैं नहीं कह रहा, दलील से मैं कह रहा हूं। लकड़ी रहती है जब आग खाती है, जब लकड़ी रह जाए फिर आग ने खाया क्या? अब जनाब ये हो गया, मुताहिरात भी आए और नजासत भी। अब जरा इसको आगे नजासत की तारीफ अब उलमा ने और हुक्मा ने मिलके जो की है वो मैं कहता हूं। नजासत बल कज़ारत, दो चीजें कज़ कहते हैं जो आंखों के कचर आते हैं, जिससे कि इंसान को तकलीफ होती है, उसे कज़ारा भी, कज़ारा छोटी नजासत हो गई, सही काफ ये अलग कज़ारा। अन नजासत बल कज़ारत ज़रबान में जब देखे बता दीजिए, अन नजासत और कज़ारत ये दो किस्में हैं। ज़रबुल शुद्रा को बिल हासाते और ज़रबुल शुद्रा को बिल बसीरत, बिल बसीरत। ये नजासत एक किस्म नजासत की वो है जो हाथों से महसूस होती है, आंखों से देखी जाती है कि नजासत पड़ी है, हाथों से छुई जाती है कि नजासत पड़ी है, बदबू छुई जाती है कि सूखी जाती है, चखी जाती, वगैरह वगैरह वगैरह। एक नजासत वो है जो हाथों से जाती जाती, महसूस की जाती,
حواس سے محسوس کی جاتی ہے، اور ایک نجاست وہ ہے جو حاسوں سے محسوس نہیں کی جاتی، عقل و بصیرت سے دریافت کی جاتی ہے۔ شدرت و بالبصیرت، وہ بصیرت و عقل سے ادراک کی جاتی ہے۔ خدا کے لیے عقل جہاں اس بات کے لیے آئی ہے، وہاں ان کی مخالفت کی نجاست کو بھی دریافت کرنے کے لیے عقل ہمیں اللہ نے دی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سیمن کو پہچاننے کے لیے عقل نہیں دی، جو نجاست ہے ان کو بھی معلوم کرنے کے لیے خالق نے ہمیں عقل دی۔ شکر کو پھر بصیرت، بصیرت سے وہ شاید، اور بصیرت سے وہ شاید کون سی ہے جو سامنے محسوس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہری نجاست۔ جو عقل و بصیرت سے بیان کی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ باطنی بصیرت۔ ان باطنی بصیرات میں کفر، شرک، نفاق، کفر باطنی نجاست، شرک باطنی نجاست ہے، نفاق باطنی نجاست۔ یہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ہاتھ چھو کے، فرمایا سون کے، چک کے، یہ حاسو سے کیسے ہوتا ہے؟ یہ عقل و بصیرت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جو نجاست ہے کیسے پہچانی جائے؟ عقل و بصیرت سے۔ توجہ فرمائے سرکار صاحبان تشریف فرمائے، یہ جو باطنی نجاستیں ہیں، کفر، شرک، نفاق، یہ کیسے پہچانی جائیں؟ عقل و بصیرت سے اور باطنی حواس سے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے مقابلے میں متحرات بھی ایسے بنائے ہیں جن کو عقل و بصیرت سے پہچاننا۔ خدا کی قسم، مظاہرات کو عقل و بصیرت سے نہ پہچاننے کا نام ہی تو نجاست ہے۔ وہ عقلی نجس ہے جو انہیں پہچاننے سے گریز کرتی ہے۔ بصیرت، عقل و بصیرت سے دریافت ہوتی ہے۔ اب ایک ہو گیا شرک، کفر اور نفاق۔ اب خالق نے جو مطہرات بنائے ہیں ان کے مقابلے میں جو مطہر کر جیسے بابا مطہرات بنائے ہیں، وہ مطہرات ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہیں۔ حسی مطہر روحانی مطہر کا متبادل نہیں ہے، روحانی مطہر حسی کا متبادل نہیں ہے۔ اگر کافر کے کفر کو پاک کرنا ہے تو پانی پاک نہیں کرے گا۔ کافر کے کفر کو پانی پاک کرے گا؟ کفر تو نجاست پاک نہیں ہے۔ جتنی پانی ڈالتے جائیں گے زیادہ نجس ہوگا۔ پانی مطہر تو ہے لیکن کافر کے کفر کو پاک نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا مطہر ہو، مثلا کافر کا کفر جو ہے وہ تو پانی سے تو پاک نہیں ہوگا۔ پانی کیسے مطہر ہے؟ ظاہری نجاست ہے۔ اگر ظاہری نجاست پہ کلمہ پڑھتے رہے پاک ہو جائے۔ ظاہری نجاست پڑھیے تھے کلمے میں آپ کلمے پڑھنے سے وہ پاک ہوگا نہیں ہوگا، اس کے لیے پانی چاہیے۔ ظاہری نجاست کے لیے پانی کی ضرورت ہے، باطنی نجاست کے لیے
الا پڑھا، شیر سے کیا کرایا جا رہا ہے؟ جلدی لا الہ الا اللہ کا شرک سے پاک، محمد الرسول اللہ کہا کفر سے پاک، ابھی نفس پاک نہیں ہوا۔ دنیا والوں خدا کے لیے علی الولی اللہ نفسوں کو پاک کرتا، تکلیف نماز نفسوں کے لیے، مکلف نفس ہیں، جب نفس ہی پاک نہیں ہوں گے تو عبادتوں کا ثواب کہاں ملے گا؟ اب اللہ کہتے آگے بڑھے، ظاہری طہارت ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ظاہرات ایک دوسرے کے متبادل نہیں، جب نہیں ہے تو اب میں جملہ کرتی ہوں، ظاہری نجاست کو، بھائی جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے، ظاہری نجاست کو ان 14 کا حکم بات کرتا ہے۔ کراچی میں پڑھ رہا ہوں، ظاہری نجاست کو ان کا حکم بات کرتا ہے، ان کی باطنی نجاستوں کو ان کی ہدایت اللہ نے ظاہری نجاست بھی بنائی، اب اللہ ہر قسم کے رزق سے دور رکھنا ہے۔ ابھی رزق تو شروع ہی نہیں ہوا کرتے ہیں، اب ذرا ظاہری نجاست اور باطنی نجاست۔ اب اللہ نے انسان کو 3 چیزوں سے مرکب فرمایا، الانسان مرکب من الجسم من البدن والنفس والروح، انسان 3 چیزوں سے مرکب ہے، بدن سے، نفس سے، روح سے۔ یہ تینوں نجس بھی ہو سکتی ہیں، پاک بھی ہو سکتی ہیں۔ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، میرے ہاتھ رکھیں، یہ تینوں چیزیں نجس بھی ہو سکتی ہیں، پاک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے ان تینوں کے لیے مطہرات بھی اللہ نے بنائے، مطہرات بھی بنائے، ان کے لیے بنائے، جسم، نفس، روح، ان کے لیے مطہرات ہوں گے یا نہیں؟ یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یا سارا زور تو خالی میں لگایا ہی نہیں پڑے۔ انسان کو مرکب کیا جسم، نفس، روح سے۔ جو چیزیں جسم کو نجس کرتی ہیں وہ مادی نجاست، ابھی ہاتھ کھولا رکھیں، جو چیزیں جسم کو کیا کرتی ہیں؟ نجس کرتی ہیں، ان کا تعلق مادی نجاست سے ہوتا ہے، اور جو نفس اور روح کو نجس کرتی ہیں ان کا تعلق باطنی نجاستوں سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوگا اللہ نے بیان بات اس جسم میں 2 مطہرات کا انتظام کیا، باطنی نجاست کے دور کرنے کا بھی انتظام کیا اور ظاہری نجاست کے بھی دور کرنے کا انتظام فرمایا، تاکہ پاک ہو کے میری عبادت کرے، تاکہ اس کی عبادت مقبول ہو۔ اللہ نے ظاہری عبادت کا بھی انتظام کیا، نجاست دور کرنے کا، اور باطنی نجاست کو بھی دور کرنے کا انتظام شادی فرمایا، انتظام فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انتظام خالق نے کیا کیا۔ اب اللہ نے جلدی سے میں انتظام کرتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ انتظام میں آتے ہیں تو پھر منتظرین میں شامل کروا دوں گا۔ اس کا بھی نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اب جناب یہ ہے
शरीयत बनाई। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। नमाज ज़ाहिरी नजासत को दूर करती है, बातिनी को नहीं। मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, बातिन पाक नहीं। ज़ाहिरी नजासत को दूर करने के लिए शरीयत बनाई, बातिनी नजाकत को दूर करने के लिए दीन बनाया। अब मैं जुड़ा कहता हूं, ज़ाहिरी शरीयत से तस्फिया नफ्स होता है, तस्फिया नफ्स होता है, और बातिनी नजाकत के दूर होने से तस्फिया नफ्स होता है। तस्फिया नफ्स होता है। ज़ाहिरी शरीयत, देखिए ज़ाहिरी नजासत को दूर करने के लिए अमल बनाया, बातिनी नजासत को दूर करने के लिए अकीदा बनाया। ज़ाहिरी नजासत को दूर करने के लिए क्या बनाया? अमल बनाया। बातिनी नजासत को दूर करने के लिए अकीदा बनाया। दूसरा जुमला कहूं, ज़ाहिरी नजासत को दूर करने के लिए इस्लाम बनाया, बातिनी नजासत को दूर करने के लिए ईमान बनाया। ज़ाहिरी नजासत को दूर करने से ये क्या बना? इस्लाम बनाया। बातिनी नजासत को दूर करने के लिए ईमान बनाया। मैं जुड़ा कह दूं, ज़ाहिरी नजासत को दूर करने के लिए कुरान बनाया, बातिनी नजासत को दूर करने के लिए मैंने पढ़ दिया बाबा, ये तो निजाम ही कुछ और हो गया। अब जरा ज़ाहिरी नजासत को दूर करने के लिए इल्म बनाया, बातिनी नजासत को दूर करने के लिए इरफान और ये हमारा बातना बाबा के ज़ाहिरी नजासत, बातिनी नजासत, सारी ज़ाहिरी नजासत बातिनी। अब हमें पता लगा कि रेजिस और नजिस में फर्क क्या है। कराची में सही, रेजिस और नजिस में फर्क ये है, जो जिस्म को नापाक कर दे वो नजिस है। जो जिस्म को नापाक कर दे वो नजिस कहलाता है, जो नफ्स और रूह को नापाक कर दे वो नजिस कहलाता है। जो जिस्म को नापाक कर दे, मेरे साथ रहे, जरा मेरे साथ रहे, जो जिस्म को नापाक कर दे वो नजिस कहलाता है, जो नफ्स और रूह को नापाक कर दे
میں پڑھتے ہیں یا نفس اللہ القائمت السلام علیکم یا نفس اللہ القائمت السلام، اے اللہ کے نفس جس میں اس کی سارے سنن جس میں موجود ہے. نفس اللہ کس کو کہتے ہیں؟ امام روح اللہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی کو. اب روح اور جسم کو جو نجس کرے، روح اور جسم جیسے ناپاک ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. دے دوں میں یہ اب صحیح دے بڑی صحیح رکھی زندگی میں کسی نے نہیں کہا. میں کہنا چاہتا ہوں جو نبی کو نہ مانے وہ نجس ہے، جو علی کو نہ مانے انکار ولایت ہے. معلوم ہے یہی بیماری
سوچ رہے کہ شاید میں بتاؤں، میں کیوں بتاؤں؟ حضرتهم رجسا الى رجسهم، ان کے رجس کو اور ہی اللہ نے بڑھا دے. وماتوا کافر، جب وہ مرتے ہیں تو کیا ہوتے؟ جناب مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام علیہ السلام کے ساتھ کے زمانے میں موجود ہوئے، کوفے میں آئے اور مسجد کوفہ میں سرکار 10 بجے جو زمانے کی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں تو سرکار باہر نکلے اور نکل کے ہم شہر کوفہ سے باہر گئے، کوفہ سے باہر گئے. جب ہم واپس آئے ایسے خوش نصیب لوگ نے امام کے ساتھ ایسے لوگ کہاں ہیں، کہاں یہ حوصلہ امام کا بھی تو اتنا فیض و کرم امام کو ساتھ رکھے جو سائے امام میں امام کے سائے میں چلتے ہیں. کیسے مقتدر ہو. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو سڑک کے کنارے کوفہ کی سڑک کے کنارے ایک آدمی کا گدھا مرا ہوا ہے، سامان بکھرا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے. اور کیا سارا یہ میرا سامان ختم ہو گیا، کہیں گدھا تھا بیچارہ، یہ مر گیا، کیسے کام کرے گا، کیسے شہر جاؤں گا، کیسے سامان اٹھاؤں گا، ایسے ایسے باتیں کر رہا تھا. مفسر کہتا ہے میں نے جب سنا میں امام کی کہی میں نے کہا مولا کیوں نہ ایسا گدھا زندہ کر دے. میں کیا کہتا ہوں، معلوم ہے جو امام جانتا ہے وہ معموم نہیں جانتا، غلام نہیں جانتا. اچھا کیا کہہ رہا مفسر، کیا کہہ رہے؟ اس کا دیکھیں کتنی بیچارہ پریشانی ہم بیان کرتے ہیں. اس کا گدھا اگر آپ زندہ کرتے ادھر تو آپ کر سکتے پھر خوش ہو جائے گا، ہے آپ کے گیت گائے تو یہاں پہ فرمایا مفضل اگر ہم نے اس کے گدھے کو زندہ کر دیا، ابھی جا کے کوفے میں کہے گا معاذ اللہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے مدینے سے، بچاؤ. جاگے مدینے میں کہیں گے ابھی سامنے گدھا زندہ کر تو مدینے میں کہے گا کوفے سے ایک جادوگر معاذ اللہ آیا ہوا ہے، جادوگر جب آئے گا اس سے بچنے کے لیے اعلان کرے گا. کیسے ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیسے نہیں ہو سکتا وہی تو امام پہلے سے جانتا. امام کا فرمان کسی کے یقین کے مقابلے میں کوتا ہوگا. فرمانے امام چلو جا کے تم یقین لے، اگر تمہیں یقین آئے جیسے تم کہو گے ہم مان لیں. کتنا بات کریم ہے میرا مولا، نتیجہ جانتے ہوئے بھی غلام کی بات کو مان رہا. کہے گا تیرا گدھا نشا کر کے گدھا زندہ کر کے گدھا زندہ ہو جائے. وہاں جا کے ہماری کوئی تو نہیں کہے گا، جادوگر تو نہیں کہے سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں یار، جو ایسے جلدی گئے سمجھ لے. کیا کریں اب یہ انتجابات میں مشاہدات بھی آپ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، مومن کتنا باخبر ہوتا ہے، صحیح کتنا باخبر ہوتا ہے. وہ خاموش رہنا اور ہے، باخبر ہونا اور. صحیح وہاں جا کے یہ تو جادوگر تو نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. میں آپ اتنی مہربانی کریں ذرا کہتا ہوتا ہے صاحب نظام ٹھیک ہو جائے. میں بھی جا کے کچھ میں کہوں گا کہ کوئی جادوگر آیا ہے نام لے کے، ہو ہی نہیں سکتا. حضرت کہتا ہے سوچ صحیح سوچ لیا. جب انہیں اس کے کہنے پہ جو انہیں یقین امام کا یقین تو صحیح وہ میں لے لیا، اعتماد لے لیا. آپ کو اعتماد ہے، معلوم ہے مومن کا اعتماد اور ہے امام کا اعتماد. چلو اسے کہیں
رسی پکڑو کھینچو. امام نے لوگوں کو حرکت دی. وہی امام گدا کھڑا ہو گیا, اس نے سارا سامان رکھا. وہ حضرت آپ سے خوش ہو گیا. سجدے کو کتنی دعائیں دے رہا تھا, اور میں ہمیشہ کوفے جانے کی لگائی ہے. کوفے جائے گا تو دیکھ. جو ہی یہ کوفے میں داخل ہوا, معذرت شور مچا دیا. وہ کوفے والوں, ایک جادوگر معذرت ابھی مجھے ملا ہے, آیا ہوا اس کا یہ نام ہے, نام نہیں ہے, تعارف کرایا آپ سرکار کا. جادوگر آیا ہے, کہنا شروع. انہوں نے کہا تجھے کیسے, یہ کتھا انہوں نے تو زندہ کیا تھا گیا. میں کہا کہ کتنی دیر ہوئی, ابھی زندہ کیا, احسان بھی کیا ہے. کیا نہیں کیا کرتی معلوم ہے, انسانیت کا تصور ہی وہاں ختم ہو جاتا ہے. بہت مشہور اور سارے پورے شہر میں اس نے اتنا بڑا کراچی پڑے گا, یہ ہوا تو سارے شہر میں اس نے پھیلا جادو کرا. اب جب دوسرا دن ہوا, دوسرا امام اللہ مفضل جا کے اس کا حاشر دیکھو, اس آدمی کا حاشر سمجھتے جو کچھ اس کے ساتھ ہوئے جا کے دیکھو. اب تو یہ گئے جناب مفضل گئے, کیا دیکھا, اس کے آنکھوں کے ڈھیرے بہ چکے سمجھ, بکھیر گئے ہیں. بکھیر سب سے پہلا یہی ہے, آنکھوں کے ڈھیرے بکھیر چکے, ہاتھ کے پونچے کٹ چکے, پاؤں کے پونچے کٹ چکے, اور لوگ اسے گدھے پہ بٹھا سارے شہر میں اسے پھرا رہے ہیں. اس نے کہا, ایک جادوگر آیا ہے, اس نے کہا. اس کا حشر کیا ہو, یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو. اب نتیجہ کیا نہیں ہے, جو ان کو نہیں مانتا وہ نجس ہے یا نجس ہے, ریس سے آیا یا نہیں ہے. ساری علامات ریس موجود ہے, در اولاد رکھی. تو اب معلوم ہوا کہ امام کو اللہ نے ان اہل بیت سے ہر قسم کا ان سے ریس دور رکھ. ابھی تارا کا تصور ابھی باقی ہے, یہ تو ریس میں ریس کیا کیا, ان سے ہر قسم کے ریس کو کھانے کے لیے ان سے دور رکھا. پھر کتنی قسم ہے جناب, وہاں وہ بھی ابھی جا کے کرنا. پھر اس کے آگے کہاں سے انشاءاللہ پھر 4 قسم ان کو پھر عقلی طور پہ میں منطق صحیح کلام اور سننے کے ساتھ انشاءاللہ کل جب ہم ماحول بنا دیں گے پھر اس کو آگے بیان کریں گے. تو شکر ہے اس کی ذات گرامی کا کہ اللہ نے ہمیں ان کی ولایت کا اقرار کیا. اگر آپ ساری رات شکرانے ادا کریں, سجدے میں بھی پڑے رہے, آپ کا شکریہ ادا نہیں ہوگا. خدا کی قسم نہیں ہوگا, ایک لمحے کا بھی نہیں ہوگا. انہوں نے ان کی ولایت میں ہر سانس ان کی ولایت میں آئی. زندگی کا لمحہ کیا کہہ رہا ہوں, کتنا بڑا اعزاز ہے ان کا, کتنی بڑی نظر کرم ہے, کتنی بڑی شفقت ہے, کتنی بڑی توفیق ہے امام. الحمدللہ ہم ان امام کو ماننے والے, یہی ان کا تصور ہے کہ ہمیں ان کے ہر ولادت و شہادت پر ہمیں معلوم ہے رات کس کی شہادت کرتے. اب رات کن کی شہادت تھی, لاہور کراچی میں شادیاں ہوتی ہیں, چلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دن کیسے ہے رات کیسے, نتیجے پہ گھر میں بھاگتے ہیں. بس یہی سے میں بات مجھے ابھی حکم دیا ہے کہ اس کا مسائل پڑھنا ہے جسے سکینہ ہے. نام لے لیا یہ مسائل ابھی یہاں میرے پڑھا دیں. الگ سے لے کے حکم تک 400
امیر اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ کیا کہتے ہیں آپ کو بھی امانہ تھوڑا سا پانی مجھے ملتا ہے مگر وہاں پہنچ کے بھی بیوی کو پانی نہیں ملا. یہ حلب ایک شہر ہے, حلب نام تو سنا ابھی کل بھی مجھے ملے ہیں اللہ بھائی سے جو زیارت کر کے رات ہی میں صحابہ کرتے تو فرما رہے تھے کہ آپ نے وہ پتھر بھی جا کے دیکھا جہاں کے بیٹے کا خون گرا ہے. آپ نے 1400 سال کے بعد خون میں وہی سرخی موجود ہے کہ یاد ہے میرے امام کا. اور جناب جب یہ شکر میں دیکھا کہ بال باغ سے جو بیٹیوں کا معلوم ہوا کہ زہرا کی بیٹیوں کو قید کر کے یہ شام لے جا رہے ہیں اور آل رسول کو قتل کیا ان کے سر باغ لے جا رہے ہیں تو شیبر گھبرایا کیونکہ حلب میں بہت سے مومنین اور بہت سے صحابی کرام رہتے تھے, کہیں ان کو پتہ نہ لگ جائے شابون نہ مارے. یہ وہاں نہیں گیا, سیدھا چل کے اسی راہب کے دیر میں جو بادشاہ 4 میل کے فاصلے پر حلب سے باہر گئے اس کو بلایا. راہب میرے ساتھ فوج بھی ہے, کچھ سر ہے, بتایا نہیں سر کس کے, کچھ قیدی ہیں, ایک کمرہ سے تو قیدی بٹھائیں گے, ایک سر ایک کمرے میں سر رکھیں گے, ہم ساری فوج باہر ہوگی. بے شک آپ اندر سے تالا لگا کہ ہم اندر نہیں آئیں گے. 2 کمرے دے کے اس نے دے اللہ نے جب دے دیے فوج ساری باہر چلی گئی. آدھی رات کے بعد علامہ لکھتے ہیں جب راہب گیا نا اپنی عبادت کے لیے چھت پر تصویر حیرت ہو گیا کہ آسمان سے جو نور آتا اللہ جانے تعظیم کے لیے آتا ہے یا کیسے آتا ہے, آسمان سے نور آتا ہے, اس کے دیر میں آ کے گم ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلتا ہے, پھر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. جب اسے بار بار یہ نور آتے جاتے دیکھا پریشان ہوا کہ میں معلوم کروں کہ یہ نور کہاں سے آتا ہے. اب جو نیچے اترا جہاں سر رکھے تھے اس کمرے میں آیا ہے, غریب آیا تو باہر سے تالا لگا ہوا, اس نے جو کان لگائے اندر بیویوں کے رونے بتا کوئی بیویاں ہے جو اندر نہیں بھر جاتا سروں میں سردار کا سر ہے, خدا کے لیے مجھے دے دے, کتنے پیسے لیتا ہے. پارلے سے سر گیا اسی پتھر پہ رکھ کے راہب سجدے میں چلا گیا. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تجھے واسطہ ہے اللہ کا, شہید بنا من آتا و مصروف کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, تیرا کیا نام ہے. جب یہ کہا واسطہ دے کر سمجھ ہو گیا کہ تعلق مکے سے رکھتا اگر لوگ سب جمع و صفا کا بیٹا یہ کہتا ہے شہید مجھے پوری طرح بتا کے چکاؤ, ایسے سمجھ نہیں آ رہا. اب آواز آئی راہب انل مقتول و عطشان, وہ مقتول جسے پیاسا دبا کیا. میں کہتا مولا یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. جب تیسری مرتبہ مقتول شہگان, میں وہ مقتول ہوں مرنے کے بعد جس کی لاش پہ اس وقت راہب نے اپنا منہ دیکھ کر کہا کوئی نہیں تھا بچانے والا. جب یہ کہا تو اب جا کے شہید بتا خدا کے لیے کیا کرنا ہے. اب آواز آئی انبلو محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ یہ بتا یہ بیوی کون ہے.